مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات نبی پاک صاحب لونات کے سچے شیدائی اور فدائی بن کر کے آپ بیٹھے ہیں۔ آقا کائنات کی محبت اور پیار میں آنے والوں، ذکر صحابہ کو سننے والوں، صحابہ کی محبت اور صحابہ کا پیار جس کے دل میں ہوتا ہے وہ انسان تکمیل ایمان کی بہاروں کو لے لیا کرتا ہے، کامل مومن کی عظمتوں لینے والے حالات کو حاصل کر لیا کرتا ہے۔ یہ تو نبی پاک کے پہلے صحابی ہیں۔ دوسرے صحابی کی بات کو سنے جنہیں ہم ابو بکر کے بعد میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ جانتے پہچانتے ہیں۔ محبت اور پیار تمام صحابہ کے اندر ایسی تھی جس کی کہیں تمثیل نہیں مل سکتی ہے۔ پیارے علی کا ذکر کرنے کے بعد میں پیارے ابو بکر کی شان کو گھٹانے کی کچھ لوگ جو کوشش کرتے ہیں، ایک واقعہ سن لیجئے تاکہ جب ذکر علی ہو تو یہ باپ خاموش نہ رہنے پائے۔ واقعہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ کا ماجرا ہے کہ پیارے ابو بکر صدیق کا اور پیارے علی شیر خدا مشکل کشا کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، تو پیارے ابو بکر صدیق سے پیارے علی نے کہا، اے پیارے ابو بکر صدیق آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو علی شیر خدا مشکل کشا کے پوچھنے پر ابو بکر صدیق یہ کہتے ہیں، میرے آقا دونوں عالم کے داتا نے ارشاد فرمایا ہے، اے جنتیوں، اے میرے صحابیوں، سنو جنت میں وہی جائے گا جس کو میرا علی جنت کی ٹکٹ دے گا، وہی جنت میں جا سکتا ہے۔ تو یہ سوچ کر کے میں مسکرا رہا ہوں کہ میرے آقا نے آپ کی عظمت کیسی بڑھائی ہے کہ ہر جنتی کا ٹکٹ آپ کے پاس ہوگا اور اس کو آپ جنتی ہونے کی سند دیں گے، ٹکٹ دیں گے۔ تو پیارے علی یہ کہتے ہیں، یہ میرے آقا نے بیان تو فرمایا ہے، لیکن اے پیارے ابو بکر، نبی دو جہاں نے، علی سے بے کسا نے، چارے سازے دردمندہ نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا ہے، اے علی اسی کو جنت کی ٹکٹ دینا جس کے سینے میں میرے ابو بکر کی محبت موجود ہوگی، میرے ابو بکر کا پیار موجود ہوگا۔ بتائیے کلا نبی یہ دو جہاں مجاز دے رہے ہیں، اے میرے چاہنے والوں، اگر جنت میں آنے کی تمنا ہے تو ابو بکر سے بھی پیار رکھنا، عمر سے بھی پیار رکھنا، عثمان سے بھی پیار رکھنا، میرے علی سے بھی پیار رکھنا، میرے تمام صحابہ سے پیار رکھنا۔ اسی وجہ سے اہل سنت کے لوگ کہتے ہیں جن کو اہل بیت اور صحابہ سے پیار ہے حقیقت میں وہی جنت کا حقدار ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر صحابہ اکرام۔ حضور سرور کائنات فخر موجودات کے بعد میں جو کام دین مصطفیٰ کا پیارے ابو بکر صدیق نے کیا ہے کسی صحابہ کے حصے میں نہیں آیا۔ اللہ نے کچھ خصوصیتیں آپ کو ایسی نصیب فرمائی ہیں جو کسی صحابہ کے حصے میں نہیں ہے، جیسے کہ آپ کی 4 نسلیں تسلسل کے ساتھ حضور سید ابرار کی صحابیت سے مشرف ہیں، یعنی کہ آپ کے والد محترم حضرت عثمان ابو قحافہ یہ خود حضور سید ابرار کے صحابی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے آقا کے صحابی، اور حضرت ابو بکر کے شہزادے حضرت عبد الرحمن یہ خود ہمارے آقا کے صحابی، اور حضرت عبد الرحمن کے بیٹے حضرت محمد عتیق یہ خود میرے آقا کے صحابی۔ یہ شرف کسی کو نہیں حاصل ہوا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر آج تک سارے نبیوں کی امتوں کے دوروں کو دیکھ لو، تمام صحابیوں، تمام نبیوں کی امتیوں کے صحابیوں کے دور کو دیکھ لو، لیکن کسی بھی صحابی کے حصے میں شرف نہیں حاصل ہوا ہے۔ یہ شرف اگر کسی کو حاصل ہوا ہے تو اس ذات کا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا کے ہر اداؤں سے آپ کو اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا کہ جو ادائیں سرکار کرتے تھے ان ساری اداؤں کو آپ اپنانے کی کوشش فرمایا کرتے تھے، اور سرکار سے محبت تو اتنی تھی کہ رات میں جب اپنے حجرے میں جاتے تو سب سے آخر اپنے گھر جاتے اور صبح سب سے پہلے اٹھ کر کے نبی پاک کے حجرے مقدس کے دروازے کے سامنے تشریف لاتے اور چوکھٹ پر اپنے سر کو رکھ کر کے آقا کی آمد کا انتظار کرتے۔ جب میرے آقا دروازہ کو کھولتے
تو دروازہ کھلنے کے بعد میں جب سرکار یہ پوچھتے ہیں ابو بکر گھر گئے نہیں، ابو بکر بستر پر سوئے نہیں، ابو بکر نیند آئی نہیں، تو پیارے ابو بکر کہتے ہیں آقا بستر پر مزہ نہیں آتا ہے، جو مزہ آپ کے دیدار میں آتا ہے، آپ کا نورانی چہرہ میں دیکھ لیتا ہوں، دل میں سرور آتا ہے، چہرے پر نور آتا ہے، سینے میں آپ کا جلوہ آ جاتا ہے۔ یہ نبی پاک کے پیارے صحابی ہیں، اپنی پیاری شہزادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے کہا اے بیٹی عائشہ تجھ کو معلوم ہے کہ میرے آقا دونوں عالم کے داتا کے حیات ظاہری کی عمر کتنی تھی؟ عرض کرتی ہے ہاں آقا مجھے معلوم ہے، ہاں ابا حضور مجھے معلوم ہے، ہاں میرے پیارے رہبر و رہنما امیر المومنین مجھے معلوم ہے، ہاں بتاؤ عائشہ کون سی عمر کے سال ہیں؟ تو آپ نے کہا ظاہری عمر کے سال نبی دو جہاں کے وصال کا 63 سالہ ہے۔ تو پیارے ابو بکر کہتے ہیں ہاں ہاں میں بھی جانتا ہوں، لیکن میری پیاری بیٹی میری تمنا یہ ہے کہ جو عمر طبعی اللہ نے اپنے حبیب کو نصیب فرمایا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میری عمر بھی 63 سال کی جب ہو جائے تو اسی حال میں میری موت ہو، تاکہ یہ ادائے مصطفیٰ میری زندگی میں آ جائے۔ چنانچہ 63 سال کی جب عمر ہوتی ہے آپ کا وصال ہوتا ہے، وصال سے پہلے آپ نے صحابہ کو بلایا اور بلانے کے بعد میں خصوصیت کے ساتھ پیارے ابو بکر کی جانب اپنے چہرے کو کیا اور کہا اے ابو بکر صدیق آپ داماد پیغمبر ہیں، آپ سیدہ فاطمہ زہرا کے نامور شوہر ہیں، حسنین کریمین طیبین طاہرین کے والد محترم ہیں، دیکھیے میری خواہش یہ ہے کہ میرے انتقال کے بعد میں مجھ کو کفنا کر کے میرے جنازے کو تیار کر کے حضور کے روضے مقدس کے سامنے رکھ دینا اور درود و سلام پیش کرنے کے بعد میں کہنا آقا یا آپ کا غلام ابو بکر آپ کے دروازے پر حاضر ہے، اس کی یہ خواہش ہے کہ آپ کے حجرے میں اس کو دفن کیا جائے۔ اگر حجرے مقدس کا دروازہ خود بخود کھل جائے تو سرکار کے پہلو میں حضور سید ابرار کے قدموں کی جانب مجھ کو دفن کر دینا، اگر دروازہ نہ کھلے تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں مجھ کو دفن کر دینا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوتا ہے، وصال کے بعد میں آپ کو نہلا کر کفنان کر اور مکمل طور پر تیار کر کے سرکار کے روضے کے سامنے رکھا گیا، درود پاک پڑھا گیا، سلام پیش کیا گیا۔ آخر میں علی شیر خدا مشکل کشا کہتے ہیں آقا یہ آپ کا یار، آپ کا یہ غلام، آپ کا یہ شہدائی، آپ کا یہ فدائی ابو بکر جو وصال کر چکا ہے، آپ کے حجرے میں تمنا ہے اس کی دفن ہونے کی، تو حجرے پاک کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے اور آواز آتی ہے دوست کو دوست کے پاس لے آؤ، کیونکہ ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہو چکا ہے۔ یہ پیارے ابو بکر ہیں کہ نبی پاک کے پہلو میں دفن ہوتے ہیں۔ آج ایک ہوا چل رہی ہے، ایک فضا چل رہی ہے، ہم نماز پڑھیں، نماز کے بعد میں نماز کے اندر ہم تحیات کو پڑھتے ہیں اور تحیات کے بعد میں ہم درود ابراہیمی کو پڑھتے ہیں، تو رافضی لوگ ایک مجاز دیتے ہیں بھائی درود میں کس کا ذکر ہے؟ حضور کا ذکر ہے، آل حضور کا ذکر ہے، نبی کے آل پر درود پڑھنے کا ذکر ہے، صحابہ کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ ہمارا نوجوان یہ سنتا ہے، بھٹکتا ہے، ڈگمگاتا ہے، لیکن نوجوانوں کو معلوم نہیں ہے کہ درود سے پہلے تحیات یعنی تشہد ہے، اور تشہد کے اندر عباد اللہ الصالحین کہا گیا ہے۔ یہ صالحین کون ہیں؟ اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں جو صحابہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، سارے لوگوں کو شامل کر دیا گیا ہے۔ گویا کہ نبی دو جہاں نے یہ مجاز دے دیا ہے اے میرے چاہنے والوں، جہاں تم میرے گھر والوں کو یاد کرنا وہی میرے در والوں کو بھی یاد کرتے رہنا۔ گھر والوں کو دیکھتے ہیں پیارے علی ہیں، گھر والوں کو دیکھتے ہیں امام حضرت مصطفیٰ ہیں، گھر والوں کو دیکھتے ہیں حسین شہید کرب و بلا ہیں، گھر والے کو دیکھتے ہیں امام زین العابدین ہیں، گھر والے کو دیکھتے
دیکھتے ہیں امام باقر ہیں، گھر والے کو دیکھتے ہیں امام جعفر صادق ہیں، گھر والے کو دیکھتے ہیں امام کاظم ہیں، گھر والے کو دیکھتے ہیں پیران پیر غوث اعظم دستگیر ہیں، گھر والے کو دیکھتے ہیں ہند کی راجہ پیارے خواجہ ہیں، گھر والے کو دیکھتے ہیں شاہ مسولی ہیں، گھر والے کو دیکھتے ہیں شاہ بلگرام ہیں، گھر والے کو دیکھتے ہیں شاہ بارہرہ ہیں، گھر والے کو دیکھتے ہیں شاہ کچھوچا ہیں، اور جب گھر والے کو دیکھتے ہیں تو بریلی کے احمد رضا ہیں، در والے کو دیکھتے ہیں تو براؤ کے پیارے یار علی ہیں، در والے کو دیکھتے ہیں تو بدائی کے پیشوا ہیں، در والے کو دیکھتے ہیں تو حشمت علی سرکار ہیں، در والے کو دیکھتے ہیں تو صدر الشریعہ ہیں، در والے کو دیکھتے ہیں تاج الشریعہ ہیں، اور آگے بڑھتے ہیں تو در والے کو دیکھتے ہیں بلال حبشی ہیں، در والے کو دیکھتے ہیں سلمان فارسی ہیں، در والے کو دیکھتے ہیں ابو ہریرہ ہیں، در والے کو دیکھتے ہیں ابو ذر غفاری ہیں، در والے کو دیکھتے ہیں زید بن ثابت ہیں، در والے کو دیکھتے ہیں اور نبی پاک کے دوسرے صحابہ ہیں۔ اختصار کے ساتھ سمجھ لو جو کرب و بلا میں سویا ہے وہ گھر والا ہے، جو نبی کے قدموں میں سویا ہے وہ نبی کا در والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گھر والا اور بلند آواز سے بولیے بھائیو، ابو بکر ابو بکر ماشاء اللہ۔ بلند آواز سے بولیے۔ یہ آواز یہاں سے میرے ابو بکر کی بارگاہ تک پہنچ رہی ہے، اور ابو بکر سے زیادہ دور نہیں ہے سرکار کا نورانی سر انور، بس جب ابو بکر تک پہنچ گئے مصطفیٰ تک پہنچ گئے۔ تو عزیزو اتنی تمہید اتنی گفتگو کرنے کے بعد میں جو نچوڑے کلام ہے، حاصل کلام ہے، وہ یہ ہے کہ نہ گھر والوں کو چھوڑو نہ در والوں کو چھوڑو، ہم لوگوں کو ایک ہو کر کے رہنا ہے، دنیا کی یزیدیت کو مٹانا ہے، حسینیت کو زندہ کرنا ہے، اور یزیدیت تو پہلے ہی سے مٹتی جا رہی۔ میرے آقا حسین نے میدان کرب و بلا میں ایسا مارا ہے کہ یزید بھی مر گیا، یزیدیت بھی مر گئی۔ میرا حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ و تابندہ رہے گا۔ نبی پاک کے دوسرے صحابی ہیں جنہیں دوسرے صحابی اور خلیفہ جنہیں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کہا جاتا ہے، جو حضور سید ابرار دونوں عالم کے سرکار کے سچے شیدائی فدائی ہیں، جن کے اسلام لانے کے بعد میں اسلام کو طاقت ملی، قوت ملی، اور مومنین کو ایک حوصلہ ملا۔ اس ذات کا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کے اسلام لانے کے بعد میں کفر اور اسلام کے اندر کھل کر کے نفاق جو تھا دو لوگوں کا وہ سب ختم ہوا، اور کفر کے اور اسلام کے اندر امتیاز پیدا ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے، کیونکہ یہ پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آپ نے آقا کائنات سے عرض کی، آقا میں یہ چاہتا ہوں کہ علل اعلان اسلام کی تبلیغ ہو، تو ہم سب کے مصطفیٰ نے حکم فرمایا، اور اس حکم کے مطابق اسلام کی تبلیغ ہونی شروع ہو گئی۔ تو نبی پاک کے در والوں نے اسلام کی ایسی نشر و اشاعت کی ہے اور ایسی ترجمانی کی ہے کہ اگر اولین ماحولات میں نبی کے صحابی اتنے دانشمندی، خردمندی اور جابازی کے ساتھ اسلام کی نشر و اشاعت نہ کرتے تو شاید وہ اسلام کی بہاریں جو آج ہمارے اور آپ کے مابین نظر آ رہی ہیں ایسی نظر نہیں آتی۔ اسلام کی تاریخ سے صحابیوں کا نام اگر نکال دیا جائے، یا صحابیوں کی شان کو نکال دی جائے، یا صحابیوں کی عظمت کو نکال دی جائے، تو اسلام کی تاریخ مکمل ادھوری نظر آئے گی۔ اسلام کی تاریخ کا تکمیل اسی وقت ہوتا ہے جب ذکر اہل بیت بھی ہو، اور ذکر صحابہ بھی ہو، ذکر ازواج مطہرات بھی ہو، ذکر تابعی تبع تابعی بھی ہو، تو اسلام کی تاریخ مکمل ہوتی نظر آتی ہے۔ جہاں صحابیوں سے محبت کرنے کے لیے کہا گیا،
وہیں اللہ کے پیارے اہل بیت سے بھی محبت کرنے کے لیے کہا گیا کہ ان سے بھی محبت کرو، ان سے بھی پیار کرو۔ یہ پیارے صحابہ ایسے آقا کائنات کی بارگاہ میں رہتے تھے، ایسے رہتے تھے، ایسے رہتے تھے۔ حضرات اگر حضرت عمر فاروق کی سیرت اور حضرت عثمان ذو النورین کی سیرت پیش کی جائے تو 2-3 راتیں اسی میں گزر جائیں گی۔ اختصار کے ساتھ ہم نے شروع میں صحابہ کی تعریف اجمال کے ساتھ جو پیش کی ہے، اسی ضمن میں یہ سمجھتے چلیں کہ سرکار کے جتنے صحابہ ہیں سب لائق تعظیم ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں اور اسلام کی شان ہے، محبت کی پہچان ہے، سنیوں کی جان ہے۔ ہر ایک سے محبت و پیار کرتے رہو۔ کسی بھی صحابی کی توحید کا ذرہ برابر کہیں کوئی رنگ کسی کے اندر نظر آتا ہو تو اس سے دور ہو کر کے اپنے ایمان کی محافظت کرو، کیونکہ صحابیوں سے محبت کرنا یہ ایمان کی پہچان ہے، اور اہل بیت سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کی پہچان ہے۔ سرکار کے صحابہ جب اپنے آقا دونوں عالم کے داتا کے نورانی چہرے مقدس کو دیکھتے تھے تو صحابی یہ کہتے ہیں ہماری ہمت نہیں ہو پاتی تھی کہ ہم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے یا آنکھیں اٹھا اٹھا کر کے اپنے آقا کا دیدار کریں۔ ہم دیکھتے تھے تو نظریں جھکی ہوتی تھیں، پلکیں اٹھا لیتے، دیدار کر لیتے۔ ایسے ہی پیارے جابر نبی پاک کے ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ایسا پیش آیا کہ میری زندگی کی معراج اس وقت ہو رہی تھی۔ اے پیارے جابر کون سا واقعہ پیش آیا؟ تو کہتے ہیں میرے زندگی کی معراج یہ تھی کہ ایک مرتبہ میں حضور کے در اطہر کی جانب جا رہا تھا، اچانک میں نے زمین پر کھڑے کھڑے 2 چاندوں کو دیکھا۔ اے پیارے جابر کون سے 2 چاند تم نے دیکھا؟ ایک ہی چاند ہے، آپ نے 2 چاند کیسے ایک ساتھ دیکھ لیے؟ تو کہتے ہیں چاندنی رات تھی، میں نے چلتے چلتے آسمان پر آسمان کے چاند کو دیکھا، اور ہم نے چلتے چلتے زمین پر آمنہ کے چاند کو دیکھا۔ دونوں چاندوں کا دیدار میں کر رہا تھا۔ اے پیارے جابر تم آمنہ کے چاند کو بھی دیکھ رہے تھے اور آسمان کے چاند کو بھی دیکھ رہے تھے، کون سا چاند تمہیں بہتر نظر آیا؟ تو کہتے ہیں آمنہ کا چاند ہمیں بہتر ہی نہیں بلکہ افضل تر نظر آیا، بڑا بہتر نظر آیا۔ اے پیارے جابر کیا آمنہ کا چاند اور آسمان کے چاند کی طرح؟ تو کہتے ہیں آسمان کے چاند سے تشبیہ دینا یہ بڑا انصاف ہے۔ برجستہ کسی شاعر نے اس کی ترجمانی کی ہے کہ چاند اس کی تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے۔ چاند میں تو داغ ہے، آقا کا چہرہ صاف ہے۔ پیارے جابر یہ کہتے ہیں نبی پاک کے نورانی چہرے مقدس کو میں نے دیکھا تو نبی پاک کا نورانی چہرہ چمکتا دمکتا نظر آیا۔ جبھی تو دیوانہ یہ کہتا ہے جو کل کی تاریخ میں میں نے شعر پیش کیا تھا، وہ یہ کہتا ہے اب مختار زمن شاہ امم سرور دی آپ سا کوئی نہیں۔ یہ تو پیارے جابر کہتے ہیں، لیکن نبی پاک کے وزیر سید الملائکہ حضرت جبریل امین کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پیارے جبریل امین یہ کہتے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیت بیداداری آج خوبا ہم دارند تو تنہا داری چوم کر قدم نبی بولے یہ جبریل امین آپ سا کوئی نہیں، آپ سا کوئی نہیں۔ مدینہ منورہ میں جو ہمارا اور آپ کا میر، عاشقوں کے دلوں کا پیر آرام فرما ہے، جو رہبر و رہنما ہے تمامی کائنات کو، جسے مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں۔ اب آپ کے دل میں خواہش ہوگی کہ ہم مدینہ طیبہ پہنچے، نبی پاک کے در پاک کا دیدار کریں۔ اے نبی کے دیوانوں، اللہ نے ہم کو 2 عظیم الشان نعمت دے رکھی ہے کہ نبی پاک کا دیوانہ جب تک زمین پر رہتا ہے گنبد خضرا کو دیکھتا ہے، اور جب زمین میں جاتا ہے چہرے مصطفیٰ کو دیکھتا ہے۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، ہر ایک کی طلب ہوگی، ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ ہم بھی گنبد خضرا کو دیکھیں، مدینہ طیبہ کو دیکھیں۔ تو عزیزان گرامی چلتے چلتے آج کی اس تیسری تقریر کے موقع پر ایک سنہرا وظیفہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اس وظیفے کی پابندی کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں، چند مہینوں میں، چند سالوں میں آپ کو مدینہ طیبہ کی حاضری ہو ہی جائے گی، اور بے شمار نبی پاک
کائنات کے دیوانے سوچ رہے ہوں گے ایسا وظیفہ ضرور آنا چاہیے کہ میں اپنی آنکھوں سے گنبد خضرا دیکھوں اور نبی یہ دو جہاں کرم فرما دے تو خواب میں چہرے مصطفیٰ دیکھوں۔ اور وہ کون سا وظیفہ ہے دیوانوں؟ بہت مختصر سا وظیفہ ہے، بتا دوں؟ بولیے، بتا دیا جائے تو محبت سے بولیے یا حسین، للکار کے بولو یا حسین۔ اب ایک مرتبہ اپنے آقا کو گواہ بنا کر بولو یا رسول اللہ۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ کی جو حیثیت ہو، جیسی بھی ہو، اس حیثیت کے مطابق مٹی کے برتن 3 خریدیے، 2 خریدیے، 1 خریدیے۔ خریدنے کے بعد بھی جیسے مٹی کا گلاس ہو گیا، مٹی کی پیالی ہو گئی، مٹی کا پلیٹ ہو گیا، 3 برتن خرید لو یا 1 خرید لو، طاق اللہ کو پسند ہے۔ خریدنے کے بعد میں اس کے اوپر ایک کاغذ کی چپ لگا دو اور اس پر لکھ دو سامان مدینہ۔ کیا لکھو؟ سامان مدینہ۔ کسی بھی زبان میں لکھ دو، انگلش میں لکھ دو، ہندی میں لکھ دو، اردو میں لکھ دو، جس طرح آپ کو لکھنا ہے۔ سامان مدینہ لکھنے کے بعد میں روزانہ 313 مرتبہ اصحاب بدر کی تعداد کے مطابق حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا شروع کرو۔ کتنی مرتبہ؟ 313 مرتبہ۔ تصور یہ رہے کہ مجھ کو مدینہ طیبہ جانا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد میں اس سامان کو پہلے ہی اٹھا کر کسی محفوظ جگہ پر رکھ دو، اور درود شریف جب پڑھ لو تو کہو یا رسول اللہ، جو میرا کام تھا میں نے کر دیا، آگے بلانا آپ کا کام ہے۔ اب یہ سلسلہ جب شروع ہو تو جب تک مدینہ شریف حاضری نہ ہو ہر دن پڑھنا ہے۔ پڑھتے رہیے، کسی کا 1 ہفتے میں، کسی کا 2 ہفتے میں، کسی کا 2 مہینے میں، کسی کا 2 سال میں، کسی کا 4 سال میں نمبر آ ہی جاتا ہے۔ ابھی تقریباً 5-6 مہینہ پہلے میں نے پالی کے علاقے میں تقریر کی اور یہی وظیفہ ہم نے مجلس کے اندر بتایا، تو ایک صاحب نے اس کی پابندی کی تو 15 دنوں کے اندر ان کے بیٹے نے ان کے لیے عمرے کا ٹکٹ بنا دیا، اور مجھ کو فون لگایا، حضرت میں ادے پور آنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا میں عمرہ کر کے آ گیا ہوں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا آئیے۔ آئے تو کہا حضرت یہی سامان مدینہ ہے جو میں مدینہ شریف آپ کے کہنے کے مطابق لے گیا تھا، میری حیثیت جو تھی میں نے کر دیا، مدینے والے مصطفیٰ نے 15 دن میں مجھ کو بلا لیا۔ تو عزیزو یہ بہت مختصر سا وظیفہ ہے مگر بہت جامعیت ہے، لیکن اس سامان کو کہاں استعمال کرنا ہے؟ وہ سامان مدینہ جو آپ نے بنایا ہے، اگر آپ کو پہلے مکہ شریف جانے کا شرف حاصل ہو جائے تو مکہ شریف میں اس سامان کو استعمال نہیں کرنا ہے، بلکہ وہ سامان مدینہ شریف ہی میں استعمال کرنا ہے۔ اس کو نکالیے، اس میں پانی پیجئے، چائے پیجئے، اپنی ضرورت کا سامان رکھیے، اور جب یہ آپ کا سفر پورا ہو جائے تو یادگار کے طور پر اپنے گھر پہ رکھیے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے جس کے گھر میں مٹی کا برتن ہوتا ہے اس گھر کی زیارت کے لیے اللہ کے فرشتے آیا کرتے ہیں۔ بہت بے شمار فضیلتیں ہیں، اور ہر دیوانہ یہ چاہے گا کہ ہم کو مدینہ شریف جانا ہے تو جانا ہے، اور جب جانا ہے تو دیوانوں یہ وظیفہ کر لو، 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 313۔ حضور کے 313 صحابہ کس میدان کے تھے؟ اصحاب بدر۔ بدر کے میدان کے جو صحابی تھے کتنے تھے؟ 313۔ 313 کے تعداد کے مطابق درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہو، جو درود شریف یاد ہو، آپ اس کو پڑھیے۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کی یہ تمنا پوری ہوگی، اور جلد از جلد میرے اور آپ کے آقا آپ کو مدینہ شریف اور مدینہ شریف کے اندر بلا کر کے اپنے فیض سے، اپنے کرم سے، اپنی نوازش سے مالا مال فرمائیں گے۔ سرکار کی بارگاہ میں جب دیوانہ پہنچتا ہے، حضرات دیکھیے 2-4 منٹ اگر آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی دقت تو نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ موسم تھوڑا بارش کا ہے، لیکن یہ کہ آپ لوگ اتنے دور دور سے آتے ہیں، محبت سے آتے ہیں، تو اگر 2-4 منٹ ادھر ادھر ہو جائے تو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے، ہے نا؟ ہاں، تو اس وجہ کیونکہ ٹائم جو دیا گیا اس ٹائم سے میں تجاوز کر گیا ہوں، لیکن کبھی ادھر ادھر ہو جائے تقریر کا ماحول، ابھی کیونکہ ادھر جو آئے گا ماحول ہم کو 25 منٹ تو گرم ہونے میں لگتا ہے، 25 منٹ کے بعد میں مزاج بنتا ہے، تو اب کیا ہے کہ اب ادھر تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو دل کھول کر کے آنا ہے۔ کبھی وقت زیادہ بڑھ جائے تو یہ سوچ لینا کہ خواجہ غریب نواز کے دیار کا ایک غلام آیا ہے
اگر تھوڑا سا ٹائم لے لیا تو کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ الرحمن بہتر معاملہ ہوتا رہے گا۔ لیکن آج کی گفتگو میں اسی پر ختم کرتا ہوں انشاءاللہ الرحمن۔ کل ہم اور آپ مختصراً ذکر صحابہ کے ساتھ ساتھ ذکر اہل بیت، فضائل اہل بیت مکمل سنیں گے، اور پرسوں کی رات میں انشاءاللہ الرحمن آپ تمامی حضرات کو زینہ بزینہ پیارے علی اور پیاری سیدہ فاطمہ کی پیدائش، ان کی شادی کا منظر، پھر حسن و حسین کی پیدائش، پھر اس کے بعد میں امام حسین شہید کرب و بلا کی پورے حالات اور میدان کرب و بلا کا نورانی منظر سننے کو ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔